کیا کبھی آپ نے اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ اصلی سکون آخر آتا کہاں سے ہے اور ڈر ختم کیسے ہوتا ہے؟ سنیے، قرآن ایک ایسی حقیقت بیان کرتا ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتی۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس بات پر جم گئے تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے نہ کوئی غم کرو، نہ کوئی خوف رکھو، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جب انسان کے دل کو یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، تو پھر اس کے لیے نہ کوئی کھٹکا رہتا ہے، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اور اللہ کے اذن کے بغیر تو ایک پتا تک نہیں ہلتا۔ یہ کائنات کوئی اندھی اور باہری طاقت نہیں ہے جس سے انسان خوف کھائے، بلکہ اسے چلانے والا ایک سمیع اور بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، اللہ ولی المومنین ہے، ایمان والوں کا ساتھی، ان کا مددگار ہے، ان کا حمایتی ہے۔ ذرا سوچئے، جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا محافظ ہے، اللہ میرا پشت پناہ ہے، تو کیا اسے کسی کا خوف رکھتا ہے؟ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ پنجاب کے دیہات کی ایک بڑا چودھری ہوتا ہے اور ایک غریب کسان۔ اس غریب کسان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی اس کی بھینس کھول کر نہ لے جائے، اس کا بیل چوری نہ ہو جائے۔ لیکن جس کسان کے بارے میں سب کو معلوم ہو کہ بڑا چودھری اس کا دوست ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو کیا کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے؟ کیا اس کی بھینس کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں وہ اکیلا نہیں ہے۔ تو جب اس چھوٹی سی دنیا کی یہ حقیقت انسان کو سکون دے سکتی ہے، تو ذرا تصور کی اگر دل میں یہ یقین اتر جائے کہ اللہ میرا مددگار ہے اور ہر آن میرے ساتھ ہے، تو پھر کس بات کا خوف؟ کیا کوئی طاقت اللہ سے بڑی ہے؟ کیا کوئی اس کی مرضی کو بدل سکتا ہے؟ کیا کوئی اس کی مشیت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی وہ بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایمان کا حاصل یہی ہے کہ اس بات کو اپنے دل میں بسا لو۔ اگر تمام انسان مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہو، اور اگر تمام انسان مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا ہو۔ ذرا غور کیجیے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھہر جائے تو پھر ہمیں کس کا ڈر ہوگا؟ یہ میرا نقصان کر دے گا، وہ میری رپورٹ خراب کر دے گا، کوئی میری ترقی روک دے گا، کوئی میرا راستہ بند کر دے گا، یہ سارے خوف خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر انسان جان لیتا کہ دینے والا بھی اللہ ہے، روکنے والا بھی اللہ ہے، اور ہر فیصلے کے پیچھے اسی کی حکمت ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کیوں دوسروں کے آگے جھکتا ہے؟ کیوں اپنی عزت نفس کو خود ہی جلیل کرتا ہے؟ کیوں خوشامد کرتا ہے؟ کیوں در در جا کر اپنے آپ کو رسوا کرواتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں میرا نفع ہے، اسی کے ہاتھ میں میرا نقصان ہے، وہی فائدہ دے سکتا ہے، وہی ضرر پہنچا سکتا ہے، وہی میری ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہی شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ غیر اللہ میں کوئی طاقت ہے، وہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ بتوں سے امیدیں اور خدا سے نا امیدی۔ پھر بتائیے، کفر اور شرک میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ذرا دل کو ٹھہرا کر اس پر غور کیے۔ جب دل اس پر جم جائے تو پھر کوئی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بیٹے کو سمجھایا۔ لوگ ان کا نام تو جانتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ وہ کن بلندیوں تک کیسے پہنچے اور کیا پیغام دے گئے۔ اے میرے بچے، یہ ایسی عجیب نصیحت ہے کہ اگر قرآن بعد میں نازل ہوتا تو یہ بھی اس میں شامل ہوتی۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو اپنے دل میں بسا لو کہ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے، نہ کوئی مؤثر حقیقی، سوا اللہ کے کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، اگر اللہ نہ چاہے تو پانی ڈبو نہیں سکتا،
اگر اللہ نہ چاہے تو زہر ہلاک نہیں کر سکتا، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تو پھر کیوں تم در در جا کر سر جھکاتے ہو؟ کیوں ہر دروازے پر پیشانی رگڑتے ہو؟ کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ مانگنا ہے تو صرف ایک اللہ سے مانگو، جھکنا ہے تو صرف اسی کے سامنے جھکو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں، اللہ کے اجن میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، مگر بھوک مٹانے کی تاثیر کھانے میں نہیں، اللہ کے حکم میں ہے۔ اصل نظر رب پر ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، قوم گھبرا اٹھی کہ اب تو ہم پکڑے گئے۔ ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہی راستہ دے گا۔ ذرا سوچئے، نہ آگے راہ نہ پیچھے بچاؤ، پھر بھی یقین قائم۔ یہی ایمان بالغیب ہے کہ جب کوئی سہارا نہ ہو تب بھی دل اللہ پر ٹکا رہے۔ اگر یقین وسائل پر ہو تو وہ ایمان نہیں، اور جب کچھ بھی نہ ہو مگر دل کہے اللہ کافری، وہی اصلی ایمان ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں بلکہ تمام ذرائع اسی کے محتاج ہے۔ تو اس وقت جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، وہی اصل امتحان ہوتا ہے، اور وہیں سے اصلی ایمان کی پہچان ہوتی ہے۔ راستہ کہاں تھا؟ سامنے سمندر تھا اور پیچھے سے لشکر آ چکا تھا۔ اب ذرا سوچئے، ایمان کی باتیں کرنا آسان ہے، یہ کہنا بھی آسان ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن جب اس بات کا یقین دل میں اتر جائے تو زمین اور آسمان کا فرق پیدا ہو جائے۔ یہی منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ غار میں چھپے ہوئے ہیں، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف ان کے جھانثار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ علامہ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں کچھ اشعار کہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتنی ہی لمبی نظمیں، کتنے ہی قصیدے ان کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ان کی ہمت، ان کی استقامت اس امت کے لیے ویسے ہی ہے جیسے بارش سے زمین سرسبزر ہو جاتی ہے۔ اسلام میں دوسرا کون، غار میں ساتھی کون، بدر کی رات پہرا دینے والا کون، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی کمرے میں دفن ہونے والا کون، ہر جگہ ایک ہی نام ابھر کر آتا ہے، ابو بکر صدیق۔ اکثر یہ بحث کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا، حضرت علی یا حضرت ابو بکر، مگر علماء نے اس کو کتنی خوبصورتی سے سمجھایا کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے علی، پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید۔ یعنی ہر ایک اپنے درجے میں اول ہے، لیکن اگر وقت کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کیونکہ جب پہلی وحی آئی اس وقت ابھی دعوت کا حکم نہیں تھا۔ سب سے پہلے کس سے بات ہوئی؟ حضرت خدیجہ سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو حضرت خدیجہ نے کیا جواب دیا، کیسی تسلی دی؟ انہوں نے عرض کیا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، مسکینوں کا سہارا ہیں، بیواؤں کی کفالت کرتے ہیں، مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین تھا، ایک مومنہ کے دل کا یقین۔ حضرت خدیجہ کی شخصیت کا اثر دلوں پر ایسا ہے کہ اسے بیان کرنے کے لیے الگ وقت چاہیے، لیکن یہاں مقصد یہ سمجھانا ہے کہ ایمان صرف الفاظ کا نام نہیں، یقین کا نام ہے۔ اقبال نے ایک مصرے میں جیسے پوری تاریخ سمیٹ دی۔ ہمت اے صدیق سے امت کو زندگی ملی، اسلام میں دوسرے، غدار میں ساتھی، بدر میں نگہبان۔ اور پھر سوچئے اس حجرے اے عائشہ میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، ان کے بعد سب سے پہلے کون دفن ہوا؟ ابو بکر صدیق۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ یقین کی بلندی ہے کہ جب انسان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہو جاتا ہے
तो फिर वो हर मैदान में कामयाब होता है, चाहे सामने समंदर हो और पीछे दुश्मन का लश्कर। वो वाकया जो बयान हो रहा था गार-ए सौर का, उस नाजुक लम्हे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हुज्जूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र में लरझ गए। आपको याद होगा कि गार में दाखिल होने से पहले उन्होंने हर उस सुराख को बंद किया जहां से कोई मखलूक नुकसान पहुंचा सकती थी, मगर एक सुराख रह गया जिसे बंद करने के लिए कोई कपड़ा न था, तो उन्होंने अपनी एड़ी उस पर रख दी। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाइए, और अपने जानू पर हुज्जूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम दिया। उसी दौरान उस सुराख के अंदर जो भी कोई जहरीला जानवर था, बिच्छू था या कुछ और, अल्लाह ही बेहतर जानता है, उसने काट लिया। दर्द की शिद्दत से हजरत अबू बकर की आंखों से आंसू बह निकले और वो आंसू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आप सल्लम ने फरमाया, अबू बकर क्या मामला है? मगर उन्होंने अपनी एड़ी वहां से नहीं हटाई, कहीं ऐसा न हो कि वो जानवर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ पहुंचा दे। अपनी जान की उन्हें कोई परवाह न थी, बस यह खौफ था कि कहीं मेरे जीते जी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान न पहुंचे। यही है अबू बकर की मोहब्बत कि खुद को कुर्बान कर दे मगर अपने नबी सल्लम पर आंच न आने दे। फिर हुजूर सल्लम ने अपने लुआब ईंधन से उस जख्म पर लगाया और अल्लाह ने उसी के जरिए शिफा अता फरमाई, जैसे खैबर के मौके पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों को शिफा मिली। इसी गार में उसी वक्त हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर इनमें से किसी ने झुक कर अपने कदमों की तरफ देख लिया तो हम नजर आ जाएंगे। क्या जवाब दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ला तहजन इन्नल्लाह माना, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। ये है ईमान। मेरा मालिक अल्लाह, मेरा राजिक अल्लाह, मेरा मुहाफिज अल्लाह, मेरा मददगार अल्लाह, मेरा पुश्त पनाह अल्लाह, मेरा दोस्त अल्लाह। यही रिश्ता, यही यकीन ईमान का लुबाब है, इसी का नाम विलायत है। अल्लाह के वली कोई अजीब शक्ल वाले लोग नहीं होते, उनके सिर पर सींग नहीं होते, बल्कि जिसका दिल ईमान से भर जाए वही अल्लाह का वली है। जिसे यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरे साथ है, वही अल्लाह का वली है। जिसका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो, वही उसका करीबी बनता है, वह उसे अपना दोस्त बनाता है, उससे मोहब्बत करता है, और मोमिन भी अपने रब से मोहब्बत करता है। जब रूहों की शक्ल में हमें पैदा कर दिया गया था, जिनसे अल्लाह ताला का वो मुकालमा हुआ था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, मैं भी था, आप भी थे। हर शख्स ने अल्लाह से मुआहदा किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्यों नहीं, शहीदना, हम गवाह है, अल्लाह तू ही हमारा रब है, हमारा मालिक है। ये मुआहदा किया था कि नहीं? हम सब थे। फर्क क्या है? सिर्फ हमारी अरवाह थी, ये अजसाद नहीं थे, जिस्म नहीं थे, अरवाह थी। तो क्रिएशन तो उस वक्त से है। एक जिंदगी हमारी वो है जो हम बिता आए, एक जिंदगी ये है कि एक जिस्म के साथ, वो जिस्म जो जमीन से बन रहा है, पैदा हो रहा है, जमीन की ग़िज़ा से पल रहा है, उसके साथ उस रूह को शामिल कर दिया गया। ये हमारी हयात दुनियावी है। उसके बाद वक्त आएगा, जिस्म वापस चला जाएगा जहां से आया था। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी में से हमने तुम्हें बनाया था, इसी में ले जाएंगे, इसी में से फिर क़यामत में उठा खड़ा करेंगे। लेकिन क्या रूह भी दफन हो जाती है? नहीं। तुम्हारी असल हकीकत वो उस वक्त लौटती है वहां जहां से वो आई थी। ये मफहूम है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी अरवाह वहां से आई थी, वहीं लौट जाएंगी। हमारा जिस्म जमीन से आया था, जमीन में लौट जाए। ये जमीनी शय है, वहीं से आई थी, वहीं दफन हो जाए, दफन हो, जला दी जाए, जो भी हो वहीं जाए। चीले खा जाएंगे पारसी की लाश को, तो चीले भी तो फिर मिट्टी बनकर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहरहाल यहीं से तुम आए, यहीं जाओगे। लेकिन हम दर हकीकत जिस शय से इबारत है वो हमारा जिस्म नहीं है, बल्कि वो है हमारी रूह। वो रूह जो है वो तो उस वक्त से है, अलस्तु बिरब्बिकुम जब हमने कहा था, उसके बाद हमें यहां भेजा गया इस जिस्म के साथ, और वो रूह वापस जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
اب اس کو آپ نے سمجھا؟ انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ بدقسمتی جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے حصے کو اکثر و بیشتر کوئی جانتا نہیں، ذکر کرتا ہی نہیں۔ دو حصوں کو تو مسلمان نہ مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں، حیات دنیاوی، حیات اخروی، یہ دو تو ماننے پڑیں گے نا، ورنہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا۔ بہرحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا کیوں ڈالا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ یہ ایک امتحانی وقفہ ہے۔ میں نے 30 برس کہے تھے نا، آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا پرچہ ہے۔ وہ صرف فرق کیا ہے؟ وہ کوانٹیٹیو ڈیفرنس ہے، کوالیٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کا پرچہ اور 30 برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی ساری سعی و جہد سے 30 برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ یہ جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اور حیات انسانی کا یہ طول، علامہ اقبال کے 2 اشعار ہیں، نہایت قیمتی ہیں۔ آب زر کسی شے کا نام نہیں اقبال کے ان اشعار کے لیے، جو اس سے کہیں قیمتی شے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے کہ 365 دنوں کا ایک سال، اور ایک سال کے پھر 30 سال اور 40 سال اور 100 سال، یہ ہے تمہاری زندگی؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا شعر سنانے سے پہلے جو پہلا شعر ہے، اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا، جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلا رہا ہوں۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ آخری شعر سنیے، الزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ امتحان کا یہ نتیجہ نکلا کرتا ہے نا۔ آپ کھڑے ہوا کرتے تھے، کبھی 31 مارچ یا 1 اپریل کو رزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا۔ وہ ایک دن آنے والا ہے، اسی کا نام ہے دی ڈے آف ججمنٹ، وہ ہے یوم القیامہ۔ ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا، کون کامیاب۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا۔ کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت۔ اور ناکامی کیا ہے؟ أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے، یہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد۔ یہ دوسرا سوال، یہ دوسرا جواب سمجھیے ان سوالات۔ تیسرا اور آخری، علم کیا ہے؟ یقیناً حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی درست ہیں، یقیناً عقل کی ایک فیکلٹی بھی اللہ نے دی ہے۔ انسان اپنے اس ذرائع علم سے حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن یقین کی دولت محض اس عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس عقل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ خدا کو پہچان لے، یہ صلاحیت ہے کہ جان لے کہ کوئی ایک ہے جو اس کا کریٹر ہے کائنات کا، یہ صلاحیت بھی ہے کہ جان لے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی یوں ہی، حساب کتاب ہونا چاہیے، جزا سزا ملنی چاہیے، ورنہ خیر اور شر کا تصور غلط ہو جائے گا۔ There will be no basis for morality۔ یہ کانٹ سا، جن کا بھی انہوں نے نام سنا ہے، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کانٹ نے ایک کتاب لکھی تھی دی کریٹیک آف پیور ریزن، اور اس میں اس نے ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک تہلکہ مچ گیا پورے یورپ میں۔ اس وقت تک ابھی یہ جو الحاد ہے یہ اتنا نہیں تھا، عیسائیت تھی۔ خدا کا انکار کے معنی کیا ہے؟ بغاوت عیسائیت سے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بغاوت سے خوف زدہ ہو کر کتاب لکھی ہو، یہ اللہ جانے۔ سقراط کا سکہ سا جو ارادہ ہے، قوت ارادی، وہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا۔ سقراط نے تو اپنے علم کے اور اس کے بیان کرنے کے مقابلے میں زہر کے پیالے کو پسند کر لیا، لیکن ہو سکتا ہے کانٹ گھبرا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کی سوچ ہی کا ایک مرحلہ ہو۔ جیسے علامہ اقبال نے پہلے شکوہ لکھا اور شور مچ گئے، اللہ کی جناب میں یہ گستاخی، لیکن جواب شکوہ لکھا تو پتا چلا کہ اصل میں وہ کچھ باتیں کہنے کے لیے ایک انداز اور اسلوب تھا
کچھ سمجھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو، انہوں نے مسدس حالی کے انداز میں نہیں لکھا، جواب سوال اللہ کے ساتھ کر کے ان حقائق کو ایک اور لطیف پیرائے میں بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کانٹ کی دوسری کتاب کا معاملہ ہو، دی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور اس میں وہ ثابت کرتا ہے انسانی اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے۔ نیکی کو انسان پہچانتا ہے، لیکن کیوں نیک بنے، اس کیوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ سچ بولنا اچھا ہے، کیوں سچ بولے جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے؟ جھوٹ بولنا برا ہے، کیوں جھوٹ نہ بولے جبکہ جھوٹ بولنے سے نفع حاصل ہو رہا ہے؟ ایک بڑا عجیب شعر ہے، مجھے ایک بزرگ نے ایک دفعہ سنایا تھا، لیکن بڑا حقیقت پسندانہ شعر ہے۔ اے صداقت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، اور اے صداقت کے مقابلے میں کوئی اور لفظ تھا، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم، اے خیانت تیرے اوپر خدا